صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان میں سے ہے. بے شک انسان کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے. انسان جہاں پر پیدا ہوتا ہے، جہاں سے اس کی یادیں وابستہ ہیں، جہاں پلا بڑا ہے، جہاں اس کے اپنے رہتے ہیں، انسان کو اس جگہ سے بڑی انسیت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے. اگر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس کا وطن چھوٹتا ہے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے چھٹ رہے ہوتے ہیں، اس کا اپنا وطن اس سے دور ہو رہا ہوتا ہے. ایک عام انسان کے دل میں یہ محبت پائی جاتی ہے، اور جو ایمان میں سے ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، وطن سے انسیت رکھتا ہے. تو مولا حسین علیہ السلام بھی یقیناً اپنے وطن سے محبت رکھتے تھے. مدینہ سے محبت ہے کیونکہ وہاں پر نانا کا مزار بھی ہے، اماں کی لحد بھی ہے. کیسے اس وطن سے آپ جب دور ہوئے ہوں گے تو کیا گزری ہوگی امام حسین علیہ السلام کے دل پر. ہم ناظرین اس سفر کو نہیں بھول سکتے تا حیات کہ جو 28 رجب مولا حسین علیہ السلام نے سفر اختیار کیا، اور یہ وہ سفر تھا کہ جو دین کی بقا کے لیے امام نے اختیار کیا ہے، دین کی حفاظت کے لیے اختیار کیا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے امام نے اپنا وطن چھوڑ دیا. کہ جب ہم اگر دیکھیں تاریخ کا جائزہ لیں کہ جب یزید ملعون برسر اقتدار آیا تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ولید کو مدینہ میں، اس نے جو کہ گورنر تھا ولید مدینہ کا، اس یزید نے اسے خط لکھا اور کہا کہ حسین ابن علی سے یا تو میری بیعت لو یا انہیں قتل کر دو. اب جب یہ خط آیا ہے اس کے بعد امام کو اطلاع دی گئی. امام جان چکے تھے کہ اب مدینے میں رہنا ان کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ مدینے میں اگر رہتے ہیں تو یا تو جنگ ہوگی، یا تو پھر امام کو قتل کیا جائے گا، یا پھر بیعت کا تقاضا. اور امام نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا تھا کہ مجھ جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے، لیکن امام مدینے کی حرمت کو بچانا چاہتے تھے. اور تیسری بات کہ امام کو یہ بھی علم تھا کہ جو افراد ہیں مدینے کے، جو لوگ ہیں، وہ امام کا ساتھ نہیں دیں گے اگر امام نے قیام کیا، اور پھر یہ دین خطرے میں آ جائے گا، اور پھر اس دین کی بقا کے لیے جو بھی کوششیں ہیں وہ ہو نہ سکیں گی. یہی وجہ تھی کہ امام نے اپنے عزیز وطن کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب مدینہ سے ہمیں نکلنا ہے، مدینہ سے جانا ہے. لیکن اس سفر پر کیا امام اکیلے چل دیے؟ کیا امام نے یہ سفر اکیلے اختیار کیا؟ نہیں. ہم اس دنیا میں دیکھیں کہ اگر انسان جہاد کے لیے روانہ ہوتا ہے تو وہ خود کو آمادہ کرتا ہے، خود چل دیتا ہے. لیکن مولا حسین پر ہماری جانیں قربان ہوں کہ جب آقا نے دین اسلام کی بقا کے لیے اقدام کیا ہے تو اس انداز میں کہ اکیلے نہ چلے امام، بلکہ اپنے ساتھ جوانوں کو بھی لیا ہے، اپنے بھائی کو بھی لیا ہے، بھتیجوں کو بھی لیا ہے، بھانجے بھی ساتھ ہیں، حتیٰ کہ مستورات بھی ساتھ ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی امام کے ساتھ ساتھ ہیں. جناب علی اصغر جیسا معصوم بچہ کہ جو ابھی بہت کم سنی کے عالم میں ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں امام کے. امام نے یہ سفر اختیار کیا ہے. انسان جب کسی سفر پر جاتا ہے تو ایک امید ہوتی ہے نا کہ جہاں اس نے جس سفر کا ارادہ کیا ہے اس منزل پر پہنچنے کے بعد اسے سکون ملے گا، اسے راحت ملے گی، یا اس کے اپنوں کو وہاں پر قرار مل جائے گا. لیکن مولا تو علم غیب رکھتے ہیں اور امام جانتے ہیں کہ جس سفر کا ارادہ کیا ہے اور جس سمت چل دیے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد سوائے کرب اور بلا کے، سوائے مشکلات کے، سوائے تکلیفوں کے، سوائے اپنی جان کو قربان کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دین اسلام کے لیے امام نے ان تمام زحمتوں پر لبیک کہا ہے، اور امام ایک مرتبہ چل دیے ہیں. امام کا قافلہ تیار ہو رہا ہے. اب جب قافلہ تیار ہو رہا ہے، کئی افراد اس قافلے میں امام کے خانوادے کے موجود ہیں. جناب صغرا جو کہ مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں، آپ بھی چاہتی ہیں کہ بابا اجازت دے دیں، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے جناب صغرا کو اجازت نہ دی.
جب جناب صغرا کو اجازت نہ ملی تو ایک مرتبہ تڑپ اٹھی ہیں جناب صغرا، چاہتی ہیں پھوپھی اماں سے آ کر کہتی ہیں پھوپھی جان آپ بابا سے کہیں کہ مجھے بھی اجازت دے دیں ساتھ چلنے کی۔ لیکن جب یہ خبر جناب زینب نے مولا حسین تک پہنچائی، مولا حسین ایک مرتبہ تڑپ کر گریا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں زینب میں صغرا کو ساتھ چلنے کی اجازت کیسے دے دوں کہ صغرا میری والدہ فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے، وہ شبیہ ترین شخصیت ہے میری والدہ فاطمہ زہرا سے، اور میں اپنی والدہ کی شبیہ کو کس طرح سے در بدر دیار بدیار بغیر ردا کے پھرائے جاتے ہوئے کیسے دیکھ سکوں گا۔ جناب صغرا کو اجازت نہ ملی، مولا حسین علیہ السلام اس سفر پر روانہ ہوئے ہیں، اپنا وطن ترک کیا ہے، وطن چھوڑ دیا ہے، اب جو چلے ہیں۔ بیمار بیٹی پیچھے رہ گئی، لیکن ایک مرتبہ بیمار بیٹی نے ایک سوال کیا ہے کہ بابا آپ جانتے ہیں میں علی اکبر سے بڑی محبت کرتی ہوں، علی اکبر سے کہنا کہ مجھے جلد لینے آ جائیں۔ یہ بیمار بہن علی اکبر کا راستہ دیکھتی رہی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں پہنچنے کے بعد جناب علی اکبر نے جام شہادت نوش فرمایا اور پلٹ کر واپس نہ آ سکے کہ صغرا سے دوبارہ ملاقات ہوتی۔ مولا حسین اپنے اس قافلے کو لے کر اب جو روانہ ہو رہے ہیں تو ایک مرتبہ نانا کے مزار پر آئے ہیں، اماں کی لحد پر آئے ہیں اور تڑپ کر گریا کیا ہے، اور ایک مرتبہ روتے رہے، لپٹ کر مزار رسول سے اور مزار بطول سے تڑپ کر روتے رہے، خود کو طاقت دی ہے، سنبھالا ہے، اب جو اٹھے ہیں تو چل دیے۔ امام نے اس راہ کو اختیار کیا جو ایک عام راہ تھی، شاہ راہ تھی۔ امام مدینے سے چھپ چھپا کر نہیں چلے ہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ امام خاموشی سے چھپ چھپا کر چلیں، بلکہ امام نے شاہراہ اختیار کی ہے تاکہ اگر کوئی ملتا جائے تو امام اسے آگاہ کرتے جائیں کہ دین کی بقا کے لیے سفر کو اختیار کیا ہے، اگر دین اسلام کی حفاظت کے لیے کوئی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ آ جائے۔ امام نے آخری وقت تک کے حجت تمام کی ہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ وہ اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے فرزند رسول کا ساتھ دینے کے لیے چلے آئیں، لیکن تاریخ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ امام جب اپنے سفر کو مکمل کرتے ہوئے کربلا پہنچنے لگے ہیں تو کئی ایسے افراد جنہوں نے راستے میں امام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، امام کے ساتھ ہوئے تھے، ان لوگوں نے امام کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ وہ سفر جو 28 رجب کو شروع ہوا تھا، جناب فاطمہ زہرا کے اس خانوادے کی تاراجی کا سفر، وہ کربلا پہنچ کر اختتام پاتا ہے۔ مولا حسین نے اس دین اسلام کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنے چاہنے والے عزیزوں کو چھوڑا اور اپنے کچھ عزیزوں اور مستورات کو لے کر کربلا معلیٰ میں شہادتیں پیش کی ہیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ مولا حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو سمجھ کر اپنے آپ کو ویسا بنا سکیں جیسا مولا حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں ہم اپنے آپ کو حسینی بنا سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔